اب دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو بریانی ہے یہ کیا ہے؟ ٹیسٹی ہے، اس کا کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ سر یہ جو بریانی ہے، یا ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو بریانی ہے یہ 2 kg ٹیسٹی ہے، یا 3 میٹر کیا ہے؟ ہیلو ڈیئر ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود بوٹینسٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر 3 ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے آبزرویشنس اینڈ پریویس ریسرچ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم نے جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ کیا ہے سالونگ اے بیولوجیکل پرابلم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آلریڈی جو اسٹیپ 1 ہے ریکگنیشن آف بیولوجیکل پرابلم ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو سیکنڈ اسٹیپ ہے آبزرویشن اینڈ پریویس ریسرچ، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر لکھا ہے آفٹر ریکگنائزنگ دا بایولوجیکل پرابلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ جب ہمیں بایولوجیکل پرابلم کی پہچان ہو جائے، جو بایولوجسٹ ہے اس کو پہچان ہو جائے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بایولوجسٹ میکس آبزرویشنز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر وہ آبزرویشن کرتا ہے، اس پرابلم کے ریلیٹ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے which can help him، تاکہ اسے مدد مل سکے in finding its solution، تاکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس جو بیولوجیکل پرابلم ہے اس کو وہ فائنڈ کر سکے، اس کا جو سلوشن ہے وہ معلوم کر سکے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس پرابلم کے ریلیٹ جتنا بھی انفارمیشن ہے، جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ آبزرویشن کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا، دا ایکٹ آف لوکنگ، دا ایکٹ آف پیئنگ اٹینشن۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ آبزرویشن کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جو پرابلم ہے اس کا پتہ چل جائے۔ فار ایگزامپل، ایک پرابلم ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میں اپنے گھر سے ہی اس پرابلم کے متعلق میں ہیپوتھیسس بناؤں تو وہ کیا ہے؟ گڈ ہیپوتھیسس نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ آبزرویشن ہے، ہم نے مشاہدہ کرنا ہے، ہم نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے، ہمیں لوگوں سے ملنا ہے، ہم نے مختلف جو ریسرچ ہے وہ پڑھنا ہے، ہم نے مختلف جو میگزین ہے وہ ریڈ کرنے ہیں، تاکہ ہمیں اس پرابلم کے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ انفارمیشن معلوم ہو سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے؟ ہی آلسو ریکالز ہز اولڈ آبزرویشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر اس نے اس پرابلم کے ریلیٹڈ جو پریویس آبزرویشن ہے اگر وہ کر لیے ہے تو وہ بھی ایک بار دہرا لیتا ہے۔ اینڈ آلسو اسٹڈیز ہز پریویس ریسرچ، اگر اس نے پریویس ریسرچ کیا ہے وہ بھی ایک بار اسٹڈی کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر شرط کیا ہے؟ آن دا سیم پرابلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرابلم سیم ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک سائنٹسٹ ہے یا بیولوجسٹ ہے، وہ ملیریا کے اوپر اسٹڈی کر رہا ہے یا ملیریا کے متعلق وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے، آبزرویشن کر رہا ہے۔ اب اگر اس نے پریویس ریسرچ بھی اس ملیریا کے اوپر کیا ہے تو وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ اسٹڈی کر رہا ہے ملیریا کا، لیکن اس نے پریویس جو ریسرچ ہے وہ کیا ہے لنگز کینسر پر، اگر وہ ریسرچ اٹھا کر پڑھ لے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ اب وہ جو ریسرچ ہے وہ ملیریا کے اوپر کر رہا ہے، اور اس نے جو پریویس ریسرچ کیا تھا وہ تھا لنگز کینسر کے اوپر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بیولوجسٹ جو اس نے پریویس ریسرچ بھی سیم پرابلم پر کیا ہو وہ بھی ایک بار وہ اسٹڈی کر لیتا ہے، تاکہ اس کا جو ٹائم ہے وہ بھی ویسٹ نہ ہو، تاکہ اسے جو پریویس جو نالج ہے یا انفارمیشن ہے یا آبزرویشن ہے وہ ریکال ہو جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب کویشچن یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ہم مشاہدہ کیسے کرتے ہیں، ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم جو انفارمیشن ہے کسی بھی بیولوجیکل پرابلم کے ریلیٹڈ کیسے کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آبزرویشنس اور میڈ ود آور 5 سینسز، جو ہمارے بنیادی جو 5 سینسز ہے ہم ان کی تھرو آبزرویشن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آبزرویشن کرتے ہیں ویژن کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے سینس آرگن آئی۔ ہم نے کیا کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ جب بھی کوئی بیولوجیکل پرابلم ہو اس کے متعلق ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کون سی چیزیں یا اس کے اندر کون کون سی جو علامات ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہیئرنگ کرنی ہے،
تو ڈسٹینس ہیئرنگ کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ایئر ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مختلف ایریاز میں جا کے جو بیولوجیکل پرابلم ہے اس کے متعلق لوگوں سے وہ باتیں سننی ہے، لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، لوگوں سے اس پرابلم کے متعلق ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹینس ٹیسٹ آتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس جو آرگن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹنگ ہے. ڈسٹینس جو ٹنگ ہے اس کے اوپر تقریباً 20,000 ڈفرینٹ ٹیسٹ برڈس موجود ہے جو ہمیں کھانا ٹیسٹ ہونے میں مدد دیتا ہے. تو ڈسٹینس ہم تقریباً 20,000 کتنے 20,000 ڈفرینٹ جو کھانے ہیں وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹینس ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسمیل ہمارے پاس ہے. اس کے لیے جو آرگن ہے وہ ہمارے پاس نوز ہے. ڈسٹینس جو آخری ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس ہے ٹچ. اس کے لیے جو آرگن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سکین ہے. ہم نے چیزوں کو ٹچ کرنا ہے کہ اسموتھ ہے، رف ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، تو یہ ہمیں بتاتا ہے سکین. اب دیکھیں ڈسٹینس آبزرویشنس کے دو ٹائپس ہے. دیر اور ٹو ٹائپس آف آبزرویشنس. ڈسٹینس جو پہلا آبزرویشن ہے وہ ہمارے پاس ہے کوانٹیٹیو آبزرویشنس. ڈسٹینس جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہے کوالٹیٹیو آبزرویشنس. اب دیکھیں ڈسٹینس یہاں پر میں نے درمیان میں ایک لائن ڈرا کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے کرنا ہے کمپیریزن کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے. اب دیکھیں ڈسٹینس جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے اٹ ڈیلس ود نمبر. یہ ہمیشہ ہم ڈیل کرتے ہیں یا اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ایسی اسٹڈی کرتے ہیں کہ جس کو ہم نمبر میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ہے یہ ہمارے پاس ہے ڈیلس ود ڈسکرپشن. اس کو ہم نمبر میں نہیں لکھ سکتے، ہم اس کو صرف بیان کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ڈسٹینس آپ لوگوں کو یہ جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اب یہ میں نے کلاس میں لیکچر دیا ہے. اب دیکھیں ڈسٹینس یہ جو آپ لوگوں کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ میں نے وائٹ بورڈ سے تصویر بنائی ہے. یہ میرا اپنا ہی لیکچر ہے. اب یہ جو وائٹ بورڈ ہے ڈسٹینس آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا. یہ اگر میں کہوں کہ یہ جو وائٹ بورڈ ہے یہ ہمارے پاس ہے فار ایگزامپل 3 میٹر ہے. کیا ہے؟ 3 میٹر. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس آبزرویشن ہے. ہم نے اس کو دیکھا ہے لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہم نے ناپا، میجر کیا، ہم نے نمبر میں لکھا کہ یہ 3 میٹر ہے. فار ایگزامپل کوئی چیز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 5 kg ہے، 5 kg ہے. اب یہ جو ہم نمبر میں ڈیلنگ کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے کوانٹیٹیو آبزرویشن. اب جو نیکسٹ ڈسٹینس یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کوالٹیٹیو آبزرویشن، اس کو ہم صرف ڈسکرائب کر سکتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بیان کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کس طرح؟ اب آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ یہ جو وائٹ بورڈ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 3 میٹر ہے. لیکن اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ جو وائٹ بورڈ ہے ڈسٹینس اس کا کلر کیسا ہے، تو آپ لوگ مجھے کہو گے کہ سر اس کا کلر ہمارے پاس کیا ہے؟ وائٹ ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائے ڈسٹینس کہ یہ جو وائٹ بورڈ ہے یہ ہمارے پاس 3 میٹر وائٹ ہے یا 2 kg وائٹ ہے، ہم نمبر میں نہیں لکھ سکتے، ہم اس کو جسٹ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ جو وائٹ بورڈ ہے سر یہ وائٹ نظر آ رہا ہے. باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر یہ جو وائٹ بورڈ ہے یہ 5 روپے کا وائٹ ہے، یہ 3 میٹر وائٹ ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ڈسٹینس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اٹ کین بی میجرڈ. ڈسٹینس جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے ہم اس کو پیمائش کر سکتے ہیں. جس طرح اب میں نے مثال دی کہ یہ جو وائٹ بورڈ ہے ڈسٹینس یہ ہمارے پاس 3 میٹر ہے، کوئی چیز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 5 kg ہے. فار ایگزامپل جو ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہے وہ 37 سینٹی گریڈ ہے، تو ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں. باقی ڈسٹینس جو کوالٹیٹیو آبزرویشن ہے اس کو ہم اٹ کین بی آبزرو، ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ جو وائٹ بورڈ ہے یہ کیا ہے؟ وائٹ ہے. بٹ ناٹ میجرڈ، ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے، پیمائش نہیں دے سکتے.
فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس. اگر میں کہوں کہ گھر میں بریانی بنی ہے، کیا بنی ہے؟ بریانی. اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو بریانی ہے یہ کیا ہے؟ ٹیسٹی ہے. اس کا کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ سر یہ جو بریانی ہے، یا ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو بریانی ہے یہ 2 kg ٹیسٹی ہے، یا 3 میٹر کیا ہے؟ ٹیسٹی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم جسٹ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جسٹ بیان کر سکتے ہیں کہ جو بریانی ہے یہ تو بہت مزیدار ہے، لیکن ہم اس کو میجر نہیں کر سکتے کہ جو بریانی ہے کتنی مزیدار ہے. 5 روپے کی مزیدار ہے، 3 میٹر کی مزیدار ہے، 2 kg کی مزیدار ہے. تو ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو میجر نہیں کر سکتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 3، یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے کین بی میجرڈ ود انسٹرومنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے کہا کہ ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں ود انسٹرومنٹ. فار ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میں لینتھ کی بات کروں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس رولر ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم لین معلوم کر سکتے ہیں. جو میٹر سٹکس ہے اس کے ساتھ بھی معلوم کر سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو 1 ایئر کیلیپرس ہے، وہ بھی ہم لین کو جو کسی بھی آبجیکٹ کا جو ڈائمیٹر ہے یا جو ڈسٹینس ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس جو یہاں پر میں نے اگزامپل دی ہے ان سب کے لیے ایک خاص ڈیوائس ہوتا ہے. فار ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر جو ویٹ اسکیل ہے اس پر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے تو اسے اس کا ویٹ کا پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل وہ بندہ ہے 65 kg. یا اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس جو آپ لوگوں کا جو گھر کا بل آتا ہے بجلی کا جو میٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیوائس ہے کہ آپ لوگوں کا جو منتھلی فار ایگزامپل جو بل آیا ہے وہ کتنا ہے؟ 20,000 ہے. تو کیسے پتہ چل گیا؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے کوانٹیٹیو آبزرویشن. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر اگر ہم آ جائے کین بی آبزرو، ہم اسے آبزرو کر سکتے ہیں ود آور سینسز. جو ہمارے سینسز ہے اس کے ساتھ آبزرو کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص ڈیوائس نہیں ہوتا. فار ایگزامپل یہ جو وائٹ بورڈ ہے وائٹ ہے، اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، آئی سے ہم دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو بریانی ہے وہ کیا ہے؟ ٹیسٹی ہے، ہم ٹنگ سے معلوم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو وائٹ بورڈ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسموتھ ہے. ہم نے ٹچ کر کے بتایا کہ کیا ہے؟ اسموتھ ہے. ہم نے دیوار کو ٹچ کیا، وہ کیا ہے؟ رف ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس سینسز ہے. تو ہم جو کوالٹیٹیو آبزرویشن ہے اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں ود آور سینسز. اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مور ایکوریٹ ہے. اب مور ایکوریٹ کیوں ہے وہ بھی میں ریزن بتاؤں گا. اب یہ کیا ہے؟ لیس ایکوریٹ ہے. اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جو ایگزامپل ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. فار ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ ایگزامپل بتاتا ہوں. فار ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر کیا ہے؟ لینتھ. یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے. ہائٹ، ویٹ، والیوم، ٹیمپریچر، کاسٹ، یہ کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے. ان سب چیزوں کو ہم نمبر میں ڈیل کرتے ہیں، ہم اسے میجر کر سکتے ہیں، ہم اسے میجر کر سکتے ہیں ود انسٹرومنٹ. یہ کیا ہے؟ مور ایکوریٹ ہے. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر جو ایگزامپل ہے کلر، ٹیکسچر، بناوٹ، اسمیل، ٹیسٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے کوالٹیٹیو آبزرویشن. اس کو ہم جسٹ ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، اس کو ہم میجر نہیں کر سکتے. اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں ود آور سینسز. یہ کیا ہے؟ لیس ایکوریٹ ہے. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لکھا ہے نوٹ. ایک بہت امپورٹنٹ شارٹ کویشچن آتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. وہ شارٹ کویشچن کیا ہے کہ وائی کوانٹیٹیو آبزرویشنز اور کنسیڈر مور ایکوریٹ. یہاں پر دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے کہا یہ جو آبزرویشن ہے یہ مور ایکوریٹ ہے، یہ کیا ہے؟ لیس ایکوریٹ ہے. اب کویشچن یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وائی کوانٹیٹیو آبزرویشنز اور کنسیڈر مور ایکوریٹ. کیا ریزن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جو
کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے ہم اسے مور ایکوریٹ کنسیڈر کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ڈیئر اسٹوڈنٹس SLO بیس کوشچن ہے ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہے. آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ کوانٹیٹیو آبزرویشنس اور کنسیڈر مور ایکوریٹ بیکاز. ریزن کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ بیکاز دیز آر میجریبل. ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں. اینڈ کین بی ریکارڈیڈ ان نمبر. ہم اسے نمبر میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. دیٹس وائی کوانٹیٹیو آبزرویشنس اور کنسیڈر مور ایکوریٹ دین کوالٹیٹیو آبزرویشن. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو سیکنڈ سٹیپ ہے آبزرویشن اینڈ پریویس ریسرچ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ لوگ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہو. یہ میرا ذاتی لیکچر ہے. ٹو دا پوائنٹ میں نے لکھا ہے. ہر ایک چیز کو میں نے کلیئر کروایا ہے. پھر بھی کوئی پرابلم ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.